السلام علیکم۔ پچھلی قسط میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پردہ اٹھائیں گے اس بھیانک حقیقت سے کہ جادوگر کسی کی تصویر کا استعمال کر کے کیسے اس کے جسم پر نشانات ڈالتے ہیں اور کیسے آپ کے اپنے لباس کو آپ کے خلاف استعمال کر کے آپ کے جسم کو قید کر لیا جاتا ہے۔ آج کا یہ سفر اندھیروں کی ان گہرائیوں میں ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ یہ ایپیسوڈ صرف معلومات نہیں ہے، یہ ایک سیاہ حقیقت کا پردہ چاک کرنے والی داستان ہے۔ آج ہم وہ راز کھولیں گے جو جادوگروں نے صدیوں سے چھپا رکھے ہیں۔ جادوگر کسی کی تصویر کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ تصویر اس انسان کا صرف ایک عکس نہیں ہوتا بلکہ اس کا وجود ہوتی ہے۔ جادوگر تصویر پر مخصوص الفاظ پڑھ کر اسے کالی مٹی، ہڈیوں کے چورے اور ناپاک اشیاء کے ساتھ ملا کر ایک پتلے میں بند کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس جگہ وہ پتلے پر سوئی چبھوتا ہے یا جہاں اس پر داغ لگاتا ہے، عین اسی وقت اس تصویر والے انسان کے جسم پر وہی نشان یا درد نمودار ہوتا ہے۔ یہ عمل تصویری جادو کہلاتا ہے۔ اس میں وہ جنات کو اس تصویر کے ذریعے اس انسان کے سائے سے مستقل طور پر جوڑ دیتے ہیں۔ وہ انسان جہاں بھی جائے اس کا سایہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا بلکہ اسے اندر ہی اندر گھائل کرتا رہتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو جادو، جنات یا عملیات کے حوالے سے دلچسپی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آگے چل کے آپ کو وہ راز پتہ چلیں گے کہ شاید ہی کبھی آپ کو پتہ چلے۔ اس کے علاوہ لباس کا خونی جال سب سے زیادہ خطرناک وہ جادو ہے جو آپ کے پہنے ہوئے کپڑوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جادوگر کسی طرح آپ کا پسینے سے گیلا یا استعمال شدہ کپڑا حاصل کرتا ہے، پھر اس پر کالا علم کر کے اسے واپس آپ کے ہی گھر یعنی آپ کے ہی کپڑوں میں رکھوا دیتا ہے۔ اس کپڑے کو پہنتے ہی آپ کو شدید گھٹن محسوس ہوگی، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی اور آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی آپ کے جسم کے ساتھ چپک گیا ہو۔ جادوگر اس طرح آپ کی روح اور آپ کے جسم کے درمیان ایک ایسا رشتہ بنا دیتا ہے جس پر وہ اپنا قابو رکھ سکیں۔ یہ ایک ایسا خونی جال ہے جس سے انسان خود کو آزاد نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ اسے پہن کر گھوم رہا ہوتا ہے اور وہ کالا علم اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اب غور کریں کہ اگر آپ کے گھر میں یہ چیزیں ملیں تو سمجھ لیں کہ آپ نشانے پر ہیں۔ بندھے ہوئے بال یا ناخن گھر کے کسی خفیہ کونے یا بستر کے نیچے بندھے ہوئے بال یا ناخن ملیں تو یہ جادو کی سب سے واضح علامت ہیں۔ یاد رکھیں، کبھی کبھار گھر والے ویسے ہی بال باندھ کر رکھ دیتے ہیں، وہ نہیں۔ داغوں کی یا کپڑے کی بنی ہوئی چیزیں بظاہر تو کپڑے کی لگتی ہیں لیکن اندر سے ان میں ہڈیاں یا غلاظت یا شیطانی مادے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پتلیاں یا گڑیا جو چھوٹی بچیوں کے لیے خریدی جاتی ہیں، جس میں کالی سوئیاں یا کیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو کھولیں گے اندر سے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ بظاہر تو وہ کھیلنے والی گڑیاں ہوتی ہیں۔ اور داغدار کپڑے، آپ کے کپڑوں پر ایسے نشانات جو دھونے سے نہ جائیں،
اور جس سے ایک ایسی بو آئے جو آپ نے پہلے کبھی نہ سونگھی ہو۔ جادوگر کا مکرو نیٹ ورک۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جادوگر اکیلے کام نہیں کرتے، ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے۔ وہ آپ کے گھر کے کسی ایسے شخص کو ڈھونڈتے ہیں جو آپ کا قریبی ہو، تاکہ وہ آپ کے کپڑے یا تصویر ان تک پہنچا سکے۔ یہ ایک ایسا بھیانک نیٹ ورک ہے جو آپ کے اپنے ہی گھر میں آپ کے خلاف سازش کر رہے ہوتے ہیں۔ جادوگروں کو اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے اپنے گھروں میں بھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ان کے اپنے بچے بیمار ہوتے ہیں، لیکن وہ اس شیطانی عمل سے باز نہیں آتے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ کیا ان چیزوں کا توڑ ممکن ہے؟ کیا انسان خود ان شیطانی زنجیروں سے آزاد کروا سکتا ہے؟ دیکھیے، جادوگر کا مقصد آپ کے دل میں مایوسی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ توڑ صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ اس شیطانی کڑی کو تلاش کر لیں جو آپ کے گھر میں چھپائی گئی ہے۔ جب وہ چیز، چاہے تعویذ ہو، گڑیا ہو، تصویر ہو، مل جائے تو اسے مکمل طور پر ختم کرنا ہی پہلی جیت ہوتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم خود سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، لیکن اس کے لیے مستقل مزاجی اور اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ عمل فوری نہیں ہوتا، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ خیر، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے وہ دروازے کھول دیے جو بند رہنے چاہیے تھے، لیکن یہ تو صرف شروعات ہے۔ باقی ویڈیو کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ میرے پاس ویڈیوز نہیں ہوتی، نہ ہی میرا کیمرہ اتنا اچھا ہے کہ آپ کو زیادہ نزدیک کر کے چاند کو دکھا سکے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے کہ جادو کے سب سے مکرو پہلو پر، یعنی جادوگر تصویر کی مدد سے کس طرح انسانوں کو، خاص طور پر عورتوں، بچیوں یا لڑکوں کو محبت کے نام نہاد جال میں پھنسا کر ان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ یہ کہانی اور بھی خطرناک ہوگی۔ اندھیرا بڑھ رہا ہے، اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔